6 ایسی غلطیاں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے جب آپ لوگ بیک فلپ سیکھ رہے ہو۔ یہ 6 مسٹیکس بہت کامن ہے، شروع میں سبھی بگنرز یہ مسٹیکس کرتے ہیں، تو آپ ان کو ٹھیک کر کے اپنی پروگریشن کو فاسٹ اور سیف بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ایک ایک پوائنٹ کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو دا مسٹیک نمبر 1 از ناٹ ٹیکنگ آف فرام یور ٹوز۔ جب آپ بیک فلپ کرتے ہیں تو جمپ ہیل سے نہیں ٹوز سے لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری پاؤں کی موومنٹ ہے وہ ڈورسی فلیکشن ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پہ پلانٹر فلیکشن موومنٹ ہونی چاہیے تھی۔ ہیل سے جمپ لینے سے آپ کی ہائٹ کم ہوتی ہے اور پوری جو فلپ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے۔ تو ٹوس سے جمپ کرنے سے زیادہ ہائٹ ملے گی اور پوری فلپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے۔ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کال فریز ایکسرسائزز کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹوز سے پش کرنے کی اسٹرینتھ کو امپروو کرے گی۔ مسٹیک نمبر 2 از ناٹ ایکسٹینڈنگ یور آرمز ڈیورنگ ٹیک آف۔ ڈیورنگ ٹیک آف اکثر بگنرز اپنے ہاتھوں کو اوپر لے کر ہی نہیں جاتے، یا تو اس کو بالکل یوز نہیں کرتے، یا تو ہاف ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یا تو کمپلیٹلی اسٹریٹ اوپر لے کے جاتے ہیں، جبکہ آپ کی ایلبوز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 90 ڈگری بینڈ ہونا چاہیے۔ تو آرم سوئنگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو زیادہ لفٹ اور مومنٹم دیتا ہے۔ تو اپنے پورے ہاتھوں کو شولڈر سے لے کر فنگر تک انگیج کرنا ہے اور ایکسپلوزو طریقے سے اوپر لے کے جانا ہے۔ مسٹیک نمبر 3 از ناٹ انگیجنگ یور کور وائل جمپنگ۔ بیک فلپ صرف لیگز اور آرمز کا کھیل نہیں ہے، بلکہ آپ کی کور مسل بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ جمپ کرتے ہیں تو آرمز، لیگز اور کور کو ایک ساتھ موو کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے جو صرف پریکٹس سے ہی آئے گا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے سائیکل چلانا سیکھنا، جس میں ہر چیز ایک پرفیکٹ ٹائمنگ اور بیلنس ہوتا ہے۔ اکثر کوچز جن کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا وہ بگنرز کو جو ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سامنے کی طرف سپاٹ کرنا اور سیدھا اوپر کی طرف جانا ہے۔ یہ تھوڑا ڈینجرس ہے، آپ فیس پہ یا نیز پہ لینڈ کرو گے ایسے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری بیک فلپ کے اندر آپ کا کور ورک ہی ہے۔ کور آپ کی باڈی کا سینٹرل پارٹ ہوتا ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے اچھے سے یوز کرنا ہے۔ آپ کا سر زمین پہ لگے گا یا نہیں، یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنے اچھے سے اپنے کور کو یوز کیا ڈیورنگ ٹیک آف۔ جتنا اچھا کور ورک اتنی اچھی آپ لوگوں کی بیک فلپ ہوگی۔ مسٹیک نمبر 4 انٹکنگ ٹو ارلی۔ ہم اپنی نیز کو اسی لیے ٹک کرتے ہیں تاکہ ہماری روٹیشن جو ہے وہ تیز ہو سکے۔ ایئر پریشر کم ہوگا تو آبویسلی ہماری روٹیشن جو ہے وہ تیز ہوگی۔ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے کلوزر ٹک از اکول ٹو فاسٹر اسپن۔ اس کی ہم ایگزامپل اسکیٹ بورڈنگ سے لے سکتے ہیں، جہاں ایک اسکیٹر جو ہے وہ جب اس کے آرمز اوپن ہوتے ہیں، لیگز اوپن ہوتی ہے، تو وہ سلو اسپن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو فاسٹ اسپن کرنے کے لیے اپنی باڈی کو کلوز کرنا پڑتا ہے۔ وہی کانسیپٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ یوز کرنا ہے۔ اپنے ٹک کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوگ یہ والی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں۔ اینڈ دا فائنل مسٹیک از اسکپنگ بیسکس۔ اگر آپ لوگ بیک فلپ کو ماسٹر کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو بیسکس کبھی بھی اسکپ نہیں کرنی۔ بیسکس جیسا کہ بیکورڈ رول، موکیکو، بیک ہینڈ اسپرنگ وغیرہ، بیسکس کے بغیر بھی آپ لوگ بیک فلپ سیکھ سکتے ہو، لیکن اس میں خوبصورتی نہیں رہے گی اور آپ کو انجری کے چانسز بھی زیادہ رہیں گے۔ تو ایک پرفیکٹ کلین بیک فلپ کرنے کے لیے آپ کو بیسکس کا آنا ضروری ہے۔